السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بساط اور میں ہوں ناصر حبیب۔ جو مصر میں جس فوجی عامر نے ایک منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹا ہے، عبد الفتح السیسی، اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عرف عام میں انہیں ضیاء الحق کے نام سے بھی وہاں جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے، سابق وزیر اعظم پاکستان نے، جب جنرل ضیاء الحق کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا کئی سینئر جنرلز چھوڑ کے، تو انہوں نے 5 جولائی 1977 کو تختہ الٹا اس وقت کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا، اور بعد میں نہ صرف انہیں گرفتار کیا بلکہ انہیں پھانسی بھی دلوائی۔ ضیاء الحق نے اپنا تختہ لوٹنے کے فوراً بعد غیر ملکی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے نہ اقتدار میں آنے کا شوق ہے اور نہ ہی میں نے کوئی سیاست کرنی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 90 ڈیز کے بعد فوج بیرکوں میں واپس چلی جائے گی۔ پھر آپ نے اور ہم سب نے دیکھا کہ ٹل ڈیتھ ضیاء الحق اس ملک کے صدر رہے اور آرمی چیف بھی رہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے مصر میں۔ وہاں پہ جو السیسی ہیں، اس وقت جو موجودہ جو صدر تھے اس وقت کے مرسی، محمد مرسی، انہوں نے آرمی چیف بنایا، سپریم کمانڈر بنایا ان کو، الفتح السیسی کو، جو ان کے السیسی چیف آف آرمی سٹاف کو۔ تو انہوں نے 3 جولائی اسی 2013 میں تختہ الٹا، جو اس وقت کے منتخب صدر تھے محمد مرسی کے، انہیں گرفتار کیا، اور پھر چند دن بعد ہی تختہ الٹنے کے انہوں نے واشنگٹن پوسٹ، ایک امریکی اخبار ہے، ان سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے سیاست میں آنے کا، اور جو ہی جمہوریت اپنی پٹڑی پہ چڑھے گی تو میں واپس بیرکوں میں چلی جائے گی، فوج بیرکوں میں واپس چلی جائے گی۔ لیکن اس کے چند دن بعد ہی السیسی ڈپٹی پرائم منسٹر بنے، ابھی وہ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، کمانڈر ان چیف بھی ہیں، اور اس کے واقعے کے بعد روز سینکڑوں کی تعداد میں مصر میں جو ہے سویلین شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں حکومت کا اپنا موقف ہے کہ بدھ والے دن 235 اور جمعے والے دن 173 لوگ وہاں پہ عام شہری جو مظاہرین تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ کہاں ہے مسلم امہ؟ کہاں ہیں ہمارے مسلمان ممالک سارے؟ جو مصر میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، شام میں ہو رہے ہیں، لیبیا میں ہو رہے ہیں، افغانستان میں ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں، تو ہم یونائٹڈ کیوں نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان، سارے مسلمان دنیا میں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اسی چیز پہ آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ہی آنریبل گیسٹ آج موجود ہیں۔ پہلے میں ان کا انٹروڈکشن کروا دوں کہ ہم مسلم امہ کہاں ہے وہ ایک جسم جس کے ایک حصے کو تکلیف پہنچنے پہ سارے حصے کو تکلیف پہنچتی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایاز وزیر صاحب جو سابق سفیر ہیں، بہت شکریہ ایاز صاحب تشریف لانے کے لیے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد اجمل وزیر صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ وزیر صاحب تشریف لانے کے لیے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے ایک نمائندہ، پاکستان میں صرف جماعت اسلامی ہے جنہوں نے احتجاج کیا ہے مصر میں ان واقعات کے ہونے کے خلاف۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے جماعت اسلامی کے خارجہ امور کے انچارج عبدالغفار عزیز صاحب، بہت شکریہ عبدالغفار صاحب۔ سر کیسے دیکھتے ہیں جل رہا ہے مصر اور باقی مسلم ممالک بھی، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی؟ سعودی عرب نے فوجی حکومت جو موجودہ ہے وہاں پہ ان کی امداد کی ہے، کویت نے ان کی امداد کی ہے، اقوام متحدہ نے ان کی امداد کی، اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہو رہی۔ لیکن مصر یہ پہلی مرتبہ نہیں جل رہا ہے، اس سے پہلے بھی اسی طرح ایک سلسلہ تقریباً گزرا تھا۔ لٹرلی مصر کو بہت زیادہ آگ لگائی تھی، سارے کلب، سارے سنیما ہال، سارے جو فحاشی کے ان ادر ورڈز اڈے تھے ان کو آگ لگا لی ان ریٹیلیشن، جب شاید اگر میں غلطی نہ کر لوں جب ان کے اوپر پابندی لگی۔ یہ سلسلہ تو 1928 سے شروع ہوا، لیکن جمال ناصر پہ ایک حملہ ہوا تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر شک ہوا، ان کو بند کر لیا۔ ری ایکشن میں انہوں نے بہت بڑی آگ لگی تھی پورے قاہرہ کو۔ تو اب بھی بدقسمتی سے الیکشن ہو گئے، مصری صاحب جیت گئے تھے، حکومت بنی، لیکن جو ان سے ایک سیاسی غلطی کہہ لیں یا ان کی پالیسی ہے، ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں کا مرکز ہے، خلافت ہونی چاہیے، وہ مرکز ہے، وہ ہم لیں گے۔ یہ شاید اخوان المسلمین کا پرانا ایجنڈا یہ ابھی شاید ہو، لیکن یہ ضرور تھا۔ تو انہوں نے جو اسرائیل کے ساتھ مصر نے معاہدہ کیا تھا تو اس کا پاس نہ رکھنے کا سیریس اس کے اوپر شک تھا، اور شاید اس نے ایک آدھ موقع پہ اسرائیلی صدر سے ہاتھ ملانے یا وزیر اعظم سے اس طرح کچھ ایسے ظاہر ہوا اس کے ریئیکشن سے کہ گویا اس طرف جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ مصری فوج کے اندر ہمارے حساب میں ایتھنیسٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، صرف مسلمانوں کی فوج نہیں ہے،
اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں شاید یہودیوں کے سمپیٹائزرز بھی بہت ہیں. تو پھر چیزیں بڑھتی گئی، پریشر بڑھتا گیا، مجبور اس پہ کر لیا کہ اس کو ایکشن لینا پڑے، اور ایکشن میں پھر ہی ایکشن ہو گیا، اور ان کو اب ایک طرف. لیکن یہ چیف بھی تو انہوں نے خود لگایا تھا، السیسی کو انہوں نے خود لگایا ابھی ریسنٹلی اپنا ہٹا کے. دیکھیں کوئی بھی جرنیل کسی بھی ملک کا وہ خود تو نہیں اوپر چڑھتا، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے پروموشن کا، پروموشن تو مل جاتی ہے. آپ نے ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کر لیا، ضیاء الحق کا، تو اسی طرح وہاں بھی ایک پروسیس تھا. سی نہ ہوتے کوئی دوسرے صاحب ہوتے، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی وجہ سے ریئیکشن بھی ہوا. لیکن سر یہ جو ڈیلی، میں تو اب یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو ڈیلی اب دیکھیں سینکڑوں لوگ وہاں پہ ہلاک ہو رہے ہیں سویلینز، تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا کہ مورسی نے یہ کیا یا مورسی دور ہو رہا تھا اسرائیل سے؟ جسٹیفیکیشن تو اس طرح سے مورسی کے ہٹانے کا بھی نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. جمہوریت میں اگر آپ حکمران کے فیصلے سے یا ایکشن سے متفق نہیں ہے تو پروٹیسٹ کے طریقے ہیں جمہور کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر کرو، اسے نہ ہو سکے تو باہر اسٹریٹ پہ مظاہرے کرو، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس کو پھر ہٹا لو اور پھر ان کے اوپر فائرنگ کر لو. اور آج میں کہیں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ شاید اب تو 1000 سے بھی زیادہ نمبر ہو گئے جو ابھی حکومت کے فگرز ہیں. ویسے تو اپوزیشن جو اخوان المسلمین ہے جو ابھی اس وکٹم ہے وہ تو زیادہ کہہ رہے ہیں، وہ تو اس سے بہت زیادہ. جی اچھا اجمل وزیر صاحب مجھے بتائیے گا، دیکھیں اب وہاں پہ سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں، باقی افغانستان میں ہوتے ہیں مسلمان، اب یقین کریں مسلمانوں کو فیل ہی نہیں ہوتا، تو وہ مسلم امہ کہاں ہے؟ ہم لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ تو دیکھیے جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان ممالک ہیں اگر آپ اس پہ دیکھیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ 2 3 4 ملک ایسے ہیں جس میں مسئلے ٹھیک چل رہے ہیں یا وہ ٹھیک چل رہے ہیں جس طرح وہ ہے. بقایا تو آپ دیکھیں شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، آپ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو آپ نے مصر کی بات کی، اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اب پاکستان کے ہمارے جو حالات ہیں اس میں آپ مجھے ناصر حبیب صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے اپنے اتنے مسئلے ہیں، ہم وہ تو آپ نے ٹوٹلی 1000، ہمارے تو 50,000 سے بھی زیادہ لوگ ان چیزوں میں گئے ہیں ابھی تک آپ کے سامنے. آپ وہی نا، کراچی میں روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ یہی حساب ہے، وہاں فاٹا میں ہو رہا ہے، وہاں آپ کے پی کے میں ہو رہا ہے، وہاں بلوچستان میں ہو رہا ہے، ہر طرف ہماری بھی آگ لگی ہوئی ہے. تو ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ بے حسی یہاں پہ، میں بنیادی طور پر اس بے حسی کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم جب انسان کے گھر میں روزانہ جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے جب دوسرا گھر کو وہ دیکھے گا تو اپنے جنازوں کو پہلے سنبھالے تو دوسرے کی طرف دیکھے گا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مصر کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جس وقت یہ شروع میں یہ مسئلہ شروع ہو گیا مرسی صاحب کے حوالے سے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں عوام بھی تو نکلی ہے نا، یہ بھی تو آپ کے سامنے ہے نا. عوام نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ فوجی میری بات میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، دیکھیں یہاں بھی میری بات سنیں نا، وہ جو تھے نا، وہ جو پروٹیسٹ طاہر القادری صاحب کا تھا، وہ ویسے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا ڈسپلن والا پروٹیسٹ میں نے کبھی، جو میں پیدا ہوں میں نے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. لیکن میری بات سنیں، نہیں کو کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں وہاں پہ اس کے پیچھے ایجنڈا تھا، جیسا وزیر صاحب نے بتایا، اس طرح تو نہیں ہوتا، ایجنڈا تو تھا پیچھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس وقت کو ہو جاتا ہے، جس وقت یہ مسئلہ وہ، تو آپ نے دیکھا کہ امریکن اقوام متحدہ اور یہ جو ہمارے سو کال جو اس کی باتیں کرتے ہیں باہر کے جو جتنے ممالک ہیں جو بھائی ڈیموکریسی، آپ نے دیکھا کہ عراق میں اس لیے حملہ کیا گیا کہ وہاں پہ ہم نے ڈیموکریسی لانا ہے، اور ابھی تک عراق جل رہا ہے. اور پھر شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو ان کی پالیسی ہے. آپ نے دیکھا وہ تو کر رہے ہیں، یہ وہ تو کریں گے اپنے انٹرسٹ کے لیے. پاکستان آپ ہمارے دشمن تو کریں گے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری چابیاں بھی ان کے پاس ہے، یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا نا. اب تو سارے ونریبل ہیں، وہ جو ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، اب کون سا وہ ملک ہے، 1 2 ہوں گے ایسے، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن زیادہ تر تو ڈیپینڈیبل ہے. ہم وہاں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، ہمارے تو فیصلے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ حقیقتیں جو ہمیں ماننے پڑیں گے. اور وہ اس حالت میں ہم دیکھتے ہیں مطلب مسلمان ممالک دیتے ہیں امریکہ کی موڈ کو جس طرف امریکہ، اب اگر یہی امریکہ اس کے خلاف ہوتا، اس کو کے خلاف ہوتا، یہ پھر آپ دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کیا کرتے، پھر یہی مسلمان ممالک کیا کرتے. لیکن چونکہ امریکن کا ایک وہ سافٹ کارنر ہے، انٹرسٹ ہے، جس طرح میں پھر ایاز وزیر صاحب کی بات کی طرف آ رہا ہوں جو اسرائیل کی انہوں نے بات کی ہے. اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے کو پے کرنا پڑا ہے ایکچولی. دیکھیں بالکل پے کرنا پڑے گا. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جہاں پہ امریکن انٹرسٹ ہوگا، جہاں پہ اسرائیل کا انٹرسٹ ہوگا، وہاں پہ جو جمہوریت ان کی انٹرسٹ ہوگی وہاں پہ جمہوریت چلے گی. جہاں پہ آپ کے مسلمان ممالک میں ان کو جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ چاہیے وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ چاہیے گی. تو یہ ہر ملک کے الگ الگ وہ ڈیل کرتے ہیں اسی طرح اپنے انٹرسٹ کے مطابق. عبدالغفار صاحب، آپ واحد جماعت اسلامی ہے جنہوں نے ابھی پروٹیسٹ کیا ہے اس کے اگینسٹ جو مصر میں ہوا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ملکوں میں کیوں نہیں جسم کے دوسرے حصوں کو درد فیل ہوتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. ایک تو میں آپ کی اجازت سے، چونکہ بدقسمتی سے ہمارے پاس نیوز کا سورس وہ انہی دشمنوں کا ہے، وہ جو کچھ ہمیں نیوز دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہی سچ ہے. جہاں سے آپ نے بات شروع کی، عبدالفتاح السیسی کو صدر محمد مرسی نے کسی اور جنرل کو چھوڑ کر اپنی پسند کے لیے انہیں سربراہ نہیں بنایا تھا. جسٹ اے مومنٹ. وہ جو تنتاوی صاحب پہلے آرمی چیف تھے، یہ حسنی مبارک کے زمانے سے تھے اور کئی بار یہ ایکسٹینشن لے چکے تھے، کبڑے ہو چکے تھے، عملاً فوج سنبھالنے کے قابل نہیں تھے. جب صدر محمد مرسی منتخب ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے تمام نظام کو رولز کے مطابق لانا چاہتے ہیں. یہ جو ایکسٹینشن ہو گئی وہ اب ختم ہو گئی. اب آپ اپنی فوج میں جو اوپر والے جو اتنے تھے جن کی عمر اور وہ ملازمت پوری ہو چکی تھی، انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو صاف کریں، اس کے بعد جس کی باری ہے آپ آئیں اور اسے آرمی چیف بنا. اس میں سی سی صاحب یہ آرمی چیف بنے. وہ ضیاء الحق سے مشابہت ٹھیک نہیں ہے. دوسری اس میں بڑی بات یہ ہے، اس لیے کہ وہ ضیاء الحق نے کہا تھا مجھے سیاست کا شوق نہیں ہے. ہاں وہ یہ اچھا، اس میں ایک انتہائی دلچسپ موازنہ اگر آپ دیکھیں، جنرل سی سی نے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اپنا 7 نکاتی پروگرام اناؤنس کیا کہ میں اب نئی قومی اسمبلی کا الیکشن کرواؤں گا، میں کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹس کرواؤں گا، اور یہ 7 چیزیں میں سارے مشرف نے بھی کیا تھا. میں عرض کرتا ہوں ناصر، انفارمیشن اصل میں نہیں ہے ہمارے ہاں. یہ جو 7 نکات ہیں جنہیں جنرل سی سی نے اناؤنس کیا تھا تختہ الٹنے کے بعد، یہ وہی ایگزیکٹلی وہ 7 پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں 28 جون کو خود صدر محمد مرسی نے کہا تھا کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا ہے، مجھے کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی ہے کہ یہ 7 پوائنٹس ہیں جن پر اصلاحات کی ضرورت ہے، اور میں نے اسے ایگری کر لیا ہے. گویا کہ جنرل سی سی جو کہہ رہا ہے کہ میں تختہ الٹ کے یہ کرنے جا رہا ہوں، منتخب صدر اپنی پوری مشاورت کر رہے ہیں ان کا. میں یہیں سے میں بڑا انٹرسٹنگ آپ طرف لے آئے ہیں، یعنی بریک لے کے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ابھی ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پوچھتے ہیں عبدالغفار صاحب بتا رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح جسٹیفیکیشن ہے، کچھ بھی ہو، کون ہوتا ہے السیسی، جو السیسی جنرل ہے وہاں کا ایک منتخب صدر کا تختہ الٹنے والا، چاہے اس کے ہی ایجنڈے کو فالو کر رہا ہو. بریک کے بعد عبدالغفار صاحب سے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مصر میں اس وقت نہ صرف مصر میں باقی بہت سے ممالک، مسلم ممالک میں ہمارے جو ہیں مسلمان بھائی ہیں جل رہے ہیں، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ساری دنیا کے مسلمان، اگر جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو سارے جسم میں تکلیف فیل ہوتی ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں کہ وہ تکلیف ہمیں کیوں نہیں فیل ہو رہی مسلم امہ کو. تو عبدالغفار صاحب پہلے مجھے بتائیے گا کہ جو وہاں کے جنرل نے ماشاء اللہ لگایا ہے، مطلب اس کو محمد مرسی کو ہٹایا ہے، کسی طرح یہ جسٹیفائیڈ ہے یہ عمل؟ نہیں، آپ خود جو دنیا میں جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں جی کہ پوری آپ ان کے اپنے قواعد و ضوابط جو آج ان کو جنرل سی سی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے رولز کے مطابق دیکھ لیں، کوئی اخلاقی، قانونی، کوئی مذہبی، دینی، قومی کوئی جواز نہیں ہے. لیکن چونکہ مصر میں جیسے پہلے بھی بات آئی 1952 سے فوجی جنرل حکومت کر رہے تھے. جنرل نجیب آیا، ناصر آیا، سادات آیا، حسنی مبارک آیا. اب اس کے بعد منتخب صدر جب اسے 1 سال کا عرصہ ملا، not even 2 years، فروری 2011 میں سے لے کے 30 جون 2012 تک بھی وہی فوجی جو عبوری کونسل تھی وہ حکمران رہی. 1 سال.
اب ایک سال میں ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا ان کا قصور کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے فلسطین کی بات کی، مسجد اقصیٰ کی بات کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان خدا نہ خواستہ آج مسجد نبوی پر کوئی دشمن آ کے وہ میلی آنکھ ڈالتا ہے، دنیا کا کون مسلمان ہے جو تڑپ نہیں اٹھے گا؟ یہ ہمارے نبی کا قبلہ اول تھا، انہوں نے یہ کہا کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے کہ ان کے غزہ میں اس طرح ان کو حصار نہیں کیا جائے اور ان کے لیے راستہ کھولا جائے۔ یہ تو ایک دوسرا ان کا سب سے بڑا جو قصور ہے ناصر، حیرت انگیز، اس ایک سال میں صدر محمد مرسی نے ملک میں وہ اصلاحات کر دی تھیں، دیکھیں 6 ماہ کے اندر ملک کا پہلا جمہوری دستور انہوں نے دیا جس پر 64% عوام نے ریفرنڈم کے ذریعے سے جسے منظور کیا۔ انہوں نے کئی ایک ایسے پروجیکٹس کا آغاز کیا جن میں سے ایک میں مثال دیتا ہوں، انہوں نے کینال سوئز کے لیے ایک پورا ایسا بڑا پلان دیا کہ جس کے بعد بہت ساری خلیجی ریاستوں کی پورٹس جو ہیں وہ ویسے ہی شاید تمام جو ہے وہ کولیپس ہو جاتی۔ $100 بلین میں وہ ٹھیک ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سب کو کیوں تکلیف ہو رہی جسم کے باقی حصے میں کیوں نہیں؟ میں اسی طرف آتا ہوں، بہت اہم نکتہ ہے یہ، اور یہ حضور کی حدیث آپ نے کوٹ کی ہے، لیکن وہ دیکھیں اگر یہ پروجیکٹ وہاں پہ منظور ہو، یہ ان کا یعنی کہ مکمل ہو جاتا، ایک سال کا جو عرصہ ملا ہے، اس ایک سال کے اندر اتنی جنرلوں اور عدلیہ کے ذریعے سے جو اب صدر بنے بیٹھے ہیں، ایک سال کے اندر 24 ملین مارچ اس فوج نے کروائے اپنے صدر محمد مرسی کے خلاف۔ اگر وہ جو پورٹ سوئس والا پروجیکٹ مکمل ہو جاتا، مصر کو سالانہ $100 بلین کا انہیں آمدن ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر 4 سال رہ گیا تو اتنا کام کر جائیں گے کہ اس کے بعد پھر ان اسلامسٹ کو یہاں سے ہٹانا ممکن نہیں ہوگا، اور بہت سارے ریزنز ہیں۔ آپ نے جو بات اٹھائی ہے، دیکھیں حکمرانوں کی حد تک تو یہ بے حسی ہے، حکمران تو انہیں بہت سارے ایسے حکمران ہیں جنہیں اپنی گدی جو ہے وہ ہلتی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ اگر مسلم عوام کو دیکھیں، میں آج کی اگر وقت ہوتا تو انڈونیشیا سے لے کے موریتانیہ تک بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، ترکی، انڈونیشیا، صنعاء میں آج بھی کل ہوا ہے، کل بھی ہوا ہے، پاکستان میں نہیں ہوئے۔ اچھا پاکستان میں بھی آپ دیکھیں، جو لوگ سڑک پہ نہیں ہیں، آپ نے کہا صرف جماعت اسلامی آئی ہے، جو لوگ سڑک پہ نہیں ہیں آپ ان میں کسی سے جا کے پوچھیں، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ بڑا ظلم ہے۔ یہ جو انہوں نے 200 کہا، یہ جو 50 دن کا دھرنا تھا وہاں پہ، یہ صرف اخوان کا نہیں تھا، اس میں اب ایک نیشنل الائنس ہے، ریسٹوریشن آف لیجیٹیمیسی۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں صرف یہ جانا جو میں فرسٹ ہینڈ نالج آپ کے توسط سے، آپ کی اجازت سے، میں جو فرسٹ ہینڈ نالج وہاں پہ رابطہ کر کے حاصل کر سکا ہوں مصر میں لوگوں کے ساتھ، ان 3 دنوں کے اندر، صرف ان 3 دنوں کے اندر وہاں پہ 3000 سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور اس کا سلسلہ مزید جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ تو سفیر ہیں، پوری دنیا گھومے ہیں، کہ امریکہ تو کرے گا جہاں ان کا انٹرسٹ ہوگا نا، وہ تو یقیناً ہم ایسی کمپلینٹ کرتے ہیں، آف کورس انہوں نے وہ کام کرنا ہے جہاں ان کا انٹرسٹ ہو۔ سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، انہوں نے اربوں ڈالرز کی امداد دی ہے نئی فوجی حکومت کو، تو یہ کیوں فوجی حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے آپ ایسے دیکھ لیں، آپ نے ایک اسلامی تنظیم بنائی تھی، انہی مشکلات کو فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، دوسرے ہمارے کشمیر والے مسائل تھے، او آئی سی بنا لی، ہم سمجھے کہ بس او آئی سی بنا لی تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن مسائل ان سے بھی حل نہیں ہوئے، یو این نے دنیا کے نہیں کیے، او آئی سی نے مسلمانوں کے نہیں کیے۔ اب کیسا آ جاتا ہے پرسنل انٹرسٹ کا، اخوان المسلمین کے برانچز تقریباً ہر عرب ملک کے اندر ہے، کسی ایک نام کسی دوسرے نام سے۔ سعودی عرب والے مورسی کی ایک طرح سے جماعت تھی، سعودی عرب والے شاید یہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، بالکل، لیکن قطر، ابوظہبی امریکہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ مخالفین کی بھی مدد قطر والے کر رہے تھے۔ اب امریکہ کے ساتھ عرب امارات سر، اور کویت اور سعودی عرب یہ موجودہ فوجی حکمرانوں کی کر رہے ہیں۔ اب نہیں، کویت اور کویت اخوان المسلمین کی بہت بڑی مدد کرتا رہا ہے، ریکارڈ ہے، ہسٹری ہے، ان کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں۔ بعد میں ظاہر بات ہے، جیسے بھائی نے کہا، اجمل صاحب نے، جب امریکہ ذرا پریشر بڑھا لیتا ہے تو ہمارے پھر اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران، بھائی نے صحیح کہا کہ مسلمان جدھر بھی ہو ان سے آپ پوچھ لیں، ان کے دل میں درد ہے،
مسلمان بالکل جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کا سوچ الگ ہے۔ مثال دوسرا دے دوں، آپ کے ملک میں آپ کل جا کے سروے کر لے، 95 یا 98% لوگ کہیں گے کہ ہم اسلامی قوانین چاہتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ایون آپ کے سارے پارلیمنٹیرین آپ الگ الگ کر لیں، ان سے پوچھ لے، وہ کہیں گے جی اسلامی شریعہ ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ دوسرا بحث ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اسی طرح آپ کے عرب ملک ہے۔ ایک چھوٹا واقعہ ٹو ایکسپلین کہ ہماری مجبوریاں کیا ہے۔ مجھے ایک سفیر نے کہا کہ میں، وہ سفیر کویت میں اس کی پوسٹنگ تھی، عرب سفیر تھا، تو کہتے ہیں میرے شیخوں کے ساتھ بڑے اچھے روابط تھے، وہ خود بھی ایک شیخ تھا مسقط کا، تو کہتے یہی بات ہماری چل پڑی کہ اگر ہم زکوٰۃ صحیح نکال دیں تو یہ جو بیچارے مسلمان غریب بے درک لوگ ہیں، ان کا تو حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں نے کمپیوٹر اپنے قریبی دوست کو پکڑا دی کہ یہ پکڑو ذرا حساب تو کر لو۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، بہرحال جب تنگ کیا تو کمپیوٹر اس نے پکڑا۔ اب کہتا ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ کھیل رہا ہے اور میں بھی دیکھ تو رہا ہوں، فگر تو میں نے دیکھ لی، تو اس نے اپنے ساتھ کہا عربی میں کہ نا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا کیا زیادہ ہے؟ $30 ملین اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی تھی، تو وہ $30 ملین اس کو زیادہ لگے، وہ اصلی جو دولت تھی وہ اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اگر مسلمان ہم واقعی اس حدیث کے مطابق سوچتے تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دوسرے ملکوں کے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے مسائل میں شاید ہم مدد کر لیں، لیکن یہ آپس میں قریب آنے سے ہی دوسرے لوگ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ ہی، ایسے لوگ ہمارے ملکوں میں اوپر لاتے ہیں کہ وہ ہمیں قریب آنے سے دور رکھے، وہ کام نہ کرے جس سے ہماری قربت بنتی ہے۔ تو حدیث آپ بے شک کوٹ کر لے، آپ کا قرآن شریف آپ اٹھا کے دیکھ لے، بھرا پڑا ہے اس چیز سے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اتنی قربت نہ کرو۔ ٹھیک ہے اپنا کام کرو لیکن دوستی مسلمانوں کے ساتھ کر لو۔ تو اب آپ دیکھ لیں، باقی میں نہیں بولتا۔ نہیں آپ ٹھیک ہے۔ وزیر صاحب آپ بتائیے گا کہ جو یہ OIC ہے ہماری، یہ کہاں گئی؟ اس کا کوئی وجود ہے؟ پریکٹیکلی ختم ہو گئی ہے؟ بنائی تو اسی لیے تھی نا، کوئی اس طرح کا کوئی نوبت آئے، کوئی وہ آئے۔ OIC کہاں ہے؟ میرے خیال میں کہ وہ OIC جو ہے، اس کا تو جو کردار رہا ہے آپ نے دیکھا ابھی تک جو ہے، میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ بلکہ یہ تو ایسے فارمیلٹی کے اجلاس میں وہی بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اس کی نہ یہ کوئی اس کا افیکٹو کردار ہے۔ دیکھیں OIC میں کون بیٹھتے ہیں؟ OIC میں وہ ممالک بیٹھتے ہیں جو میٹر کرتے ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، جو میٹر کرتے ہیں وہ ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، جن کا ایجنڈا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اس پورے ریجن میں کیا کرنا ہے۔ یہ جو عرب سپرنگ ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ایسے تو نہیں بنا۔ دیکھیں یہاں پہ میرے بھائی امریکہ سپورٹ کر رہا ہے موجودہ حکومت، میں وہی بتا رہا ہوں۔ جان کیری نے جو کہا ہے، آپ بالکل کنٹینیو کیجیے گا کہ مصری فوج جمہوریت بحال کرنے آئی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ جان کیری صاحب دیکھیں میری بات سنیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں اس نے کہا، پاکستان میں کہا۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ان کو سوٹ کرتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ عرض کی ہے کہ جہاں پہ سوٹ کرتے ہیں وہاں پہ ان کو ڈکٹیٹر اچھا لگتا ہے، جہاں پہ جمہوریت سوٹ کرتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو کچھ مصر میں ہو رہا ہے، کیوں پوری جو مسلمان امہ ہے وہ کیوں نہیں جاگتی؟ ان کے باقی جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں سارے، چاہے دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو فیل ہوتی ہے۔ عبدالغفار صاحب ابھی بڑی پیاری بات کی اجمل وزیر صاحب نے، انفارچونیٹلی جو میں دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ حسنی مبارک جتنے عرصے تک رہے ڈکٹیٹر، اس طرح کے پروٹیسٹ، اس طرح کی وائلیشن، جو وائلنس نہیں ہو رہا تھا مصر میں۔ تو اسی طرح آپ شاہ عبداللہ دیکھ لیں سعودی عرب میں، باقی آپ اس میں دیکھ لیں، تو جو مسلمان ممالک ہیں ان میں جمہوریت کیوں نہیں پنپ پاتی؟ صدام کو دیکھتے جب وہ تھا اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھو عراق کا کیا ہے، یہاں پہ جب استعمار نکلا ہے، استعمار نے اپنے بعد خاص طور پہ آپ ان عرب ممالک میں دیکھیں تقریباً ہر ملک میں ایک فوجی ڈکٹیٹر بٹھایا ہے، یا پھر کچھ ملکوں میں اپنے ہاتھ کے لوگ بٹھائے ہیں،
اور وہ پھر ایک وراثت کا سلسلہ. ہم خوش ہوتے ہیں نہیں وہ تو نہیں دیکھیں نا، وہ استعمار نے آپ کے یہاں پہ بھی اپنا انتظام پورا کیا ہے نا، وہ اسی کی مرضی سے، حتیٰ کہ میں اب آپ خود بھی جانتے ہیں ایک چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرنے سے پہلے بھی ہم اس کے یعنی کہ اشارہ ابرو کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں، خاص طور پر مصر کے سینیریو میں آپ دیکھیں، جو پھر اسی ڈس انفارمیشن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. صدر محمد مرسی نے ان کے اوپر ایک یہ الزام لگایا جاتا ہے جی کہ وہ 64 سال کا گند جو ہے وہ 1 سال میں ختم کرنا شروع کر دیا. ایسا انہوں نے نہیں کیا. اگر ایسا کرتے، آتے ہی وہ کہتے جی کہ 1972 میں جو کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا تھا میں اس کو مسترد کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں، لیکن ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس کی جو شکیں ہمارے قومی مفادات کے متصادم ہوں گی، ہم اس پر پارلیمنٹ میں غور کر کے اس پہ نظر ثانی کریں گے. اسی طرح انہوں نے دیکھیے اس وقت جو وزیر داخلہ قتل عام کر رہا ہے، یہ وہی وزیر داخلہ ہے جو صدر مرسی کا بھی وزیر داخلہ تھا. ان پر امپوز کیا گیا. انہوں نے نہیں اس کا کہا جی کہ نہیں میں اس کو بھی، یہی وزیر دفاع، یہ وزیر خارجہ، تمام تر لوگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ، باقی تمام عدالتوں کے، انہوں نے یہ نہیں کہا جی کہ میں نے 6 مہینوں میں سب کو تبدیل کر دینا ہے. ایک بہت انہوں نے ریزنیبل تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر، یہ جو بات آ رہی نا جی کہ لوگ ان کے خلاف نکلے ہیں، یہ جو 30 جون کو مظاہرہ ہوا ہے، منا مکرم عبید ایک کرسچن لیڈر ہے، میں نے اس کی وہ سپیچ سنی ہے جو انہوں نے واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک میں جا کے کہا ہے، اس 30 جون کے مظاہرے سے پہلے میں ایک اجلاس میں شریک ہوئی ہوں جس میں جنرل سی سی کی طرف سے ہمیں یہ میسج ملا کہ آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوں اور سب مل کر مجھے ایک درخواست لکھیں کہ منتخب حکومت کا تختہ الٹ کے فوج یہاں پہ اقتدار سنبھال لے. کرسچن لیڈر ہے وہ. لیکن یہ مسلمان ملکوں میں کیوں ہوتا ہے کہ اقتدار سنبھال لیے جاتے ہیں؟ باقی ویسٹرن ملکوں میں اگزامپل دیں ذرا مجھے. وہاں بھی لاکھوں لوگ نکلتے ہیں تو عوام لیتی ہے نا. یہی تو میں جو اجمل صاحب نے بات کی کہ ہم کہیں یونٹ تو نہیں ہے. نہیں، ایک اور بہت بڑی بات ہے پاکستان میں، جب پاکستان میں ساتھ دیا 66 سال میں سے دیتی سارے پولیٹیشین ساتھ نہیں دیتے جماعتیں. لیکن دیکھیں نا الٹا غلط کر رہے ہیں. ہاں ایک اور فیکٹر جو ہے، آپ مجھے ایک ایسا آدمی دے دیں جس کے پیچھے پوری آرمی کڑی ہو تو جتنے لوگ چاہیے میں نکلوا دیتا ہوں، لیکن وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی دیکھیں مصری بیچارہ تو قید میں ہے، ہٹا دیا نا. کتنے دن ہو گئے لوگ سڑکوں پہ لکھنے، کتنے لوگ نکلے، ان سے زیادہ نکلے جو انہوں نے لائے تھے، جانے بھی دے رہے. تو اب فوج پھر چلی جائے. اگر یہ اصول ہے کہ لوگ سڑک پہ آ جائے تو وہ ہٹا لیا مصری کو، ٹھیک ہے ہٹا لو، اب دوبارہ لوگ نکل آ گئے، اب آرمی کو بھی ہٹا لو. یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کہیں اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ آرمی بہت عرصے سے حکومت کر رہی تھی، بہت عرصے سے. اب جمہوریت آ گئی. جیسے آپ کے ہاں زرداری صاحب آ گئے، حالانکہ انارو کے ذریعے آئے تھے، قصہ الٹا تھا، لیکن بہرحال پھر بھی باقی سب سیاسی جماعتوں نے کہا کہ جیسے تیسے ہے یہ گاڑی چلتی رہے، اس گاڑی کو چلاتے رہے 5 سال. اب بھی باقی سیاسی جماعتوں کے یہ سیاسی کارکن ہیں، ان کے کئی اختلافات ہوں گے نواز شریف صاحب کے پارٹی کے ساتھ، لیکن اس کو ہٹا کے فوج لے آؤ، اس پہ کنسنسس نہیں ہے. وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ پیریڈ پورا ہو، ایگزیکٹ پیریڈ پورا ہو. تو یہ ایک اور بھی بہت اہم بات ہے ناصر صاحب کہ جو کچھ آج مصر میں ہو رہا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس سے چند ہفتے پہلے ترکی میں ایک چھوٹے سے ایشو کو کہ ایک پارک کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، اس کو بنیاد بنا کر منتخب وزیر اعظم اردوغان اور ان کے سسٹم کے خلاف پورا ایک محاذ شروع کر دیا گیا اسی دوران میں. اور میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کو ایک بار پھر ایک اور قیامت دیکھنا پڑے. تیونس میں ایک اپوزیشن لیڈر کو قتل کر کے وہاں پہ ایک ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ یہاں پہ اگر عرب ممالک میں جہاں پہ استعمار نے، امریکہ نے، یورپ نے اپنے پپٹس بٹھائے ہیں، لوگ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو انہیں اس کا موقع نہ دیا جائے. لیکن ایک چیز جو ہے ہمارے بھی یہاں پہ ہے، جو سیاسی جماعتیں، جیسا جماعت اسلامی پہ بھی الزام ہے، الزام نہیں بلکہ ضیاء الحق کے بھی ساتھ رہے کسی نہ کسی طرح، پرویز مشرف کا بھی کسی طرح ساتھ دیا LFO میں، تو یہاں تو سپورٹ کرتی ہیں جماعتیں، اور اگر کہیں باہر ہو جیسے مصر میں ہوا وہاں آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کو معلوم ہے جنرل ضیاء الحق ہی کے دور میں جماعت کی برادر تنظیموں پر اور یوتھ آرگنائزیشنز پر پابندی لگی. اس دور سے لے کے آج تک ہماری کسی تعلیمی ادارے میں اسٹوڈنٹس یونین کے ایگزام جماعت اسلامی نے ساتھ نہیں دیا ضیاء الحق کا کریں.
نہیں وہ تو آغاز میں جب پی این اے کا حصہ تھے 3 مہینے کے بعد ہم باہر آ گئے کہ یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ انتخاب نہیں کروانے جا رہے ہیں۔ میں یہ اصول کی بات تھی نا، ہم نے یہ اصول کی بات تھی، اور یہ وزیر صاحب اور اجمل صاحب اس کے گواہ ہوں گے۔ اگر آپ نے وہ جام صادق کے انٹرویوز پڑھے ہیں جس میں اس نے یہ باقاعدہ ڈاکومنٹ کیا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو کراچی میں ہم نے جنرل ضیاء الحق کے کہنے پہ بنایا تھا تاکہ یہاں سے جماعت اسلامی کو ختم کیا جا سکے۔ آپ یہ کہاں کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کو افغانستان کے حوالے سے آپ قاضی حسین احمد صاحب پی ایم ایل کیو نے بھی یہی کیا، میں آپ کو پی ایم ایل کیو نے بھی میں وہی بتا رہا ہوں، ہم نے ساتھ دیا بالکل، میں تو اس سے انکار نہیں کرتا۔ کیوں کر سیاسی میری ایک بات سنیں، پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کو اگر آپ وہاں سے ادھر لے آتے ہیں نا تو پھر وہ یہ ہے، ہم نے اپنے ملک سے کرنی ہے نا۔ میری بات سنیں سر، وہاں پہ آپ پہلے سے اٹھا لیں 65 تک چاہے پیچھے چلے، یہاں پہ پاکستان میں جو حکمرانی، جو مین حکمرانی ہوتی ہے وہ اس بندے کو ہی ملی ہے جو فوج کے ہی زور سے اوپر آیا ہے۔ پرنسپلی تو ٹھیک نہیں ہے، میری بات سن، نہیں ہے ٹھیک، بٹ ہم یہ جتنے بھی آپ کی پاکستان میں بڑے لیڈرشپ ہے، میں جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا، بٹ یہاں پہ جتنے بھی وزیر اعظم آتے ہیں وہ ایسے نہیں آ سکتے بغیر فوج کے، اس کے لیڈر وہ بنا لیتے، پھر بعد میں جب لیڈر بن جاتے پھر ٹھیک ہے، پھر ایک جمہوریت۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، اس ٹرینڈ کو ہم ختم نہ کریں، کبھی آپ کہتے ہیں آپ یہی کریں۔ آپ کا ایک مسئلہ، ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ مثلا میں پاکستان کا آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں پہ جب ہماری ڈیموکریسی آ گئی ہے اور پچھلے 5 سال بھی گزارے، ابھی بھی ڈیموکریسی میں ہم جا رہے ہیں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ 14 سال نہیں بلکہ 8 میں گئی، ابھی 6 سال ہوئے ہیں، 5-6 سال ہوئے، 5-6 سال، ہر 11-12 سال بعد کچھ ہوتا ہے جو پچھلا ریکارڈ دیکھیں۔ میری بات تو سنیں نا، 33 سال حکمرانی کی ہے غیر آئینی لوگوں نے، 33 سال آپ لوگوں نے۔ میری بات تو سنیں، وہ جو ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم ساتھ دیتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی خفا نہ ہو، ضیاء الحق کا پہلے 3 مہینے تو ساتھ دیا نا صاحب، میری بات سنیں، ایل ایف او پہ مشرف کا ساتھ دیا نا، ہم نے بھی، آپ لوگوں نے ساتھ دیا۔ میری بات سنیں، اس کی میں بات کرتا ہوں مشرف صاحب کی، پہلے تو سب نے ساتھ دیا، ایون عمران خان نے بھی ساتھ دیا، عمران خان نے بعد میں جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، تو ساتھ ہم پہلے دے دیتے، اس کو جسٹیفائڈ ہم کر لیتے، بعد میں اگر ہم اس کے خلاف نکلتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے اور ہمیں ماننی پڑے گی۔ دیکھیں کے حوالے سے یہ حقیقت بھی یاد رہے کہ اس میں یہ بات شامل تھی کہ یونیفارم اتار دے گا، یونیفارم اتار دے گا، وہ مکر گیا، وہ مکر گیا، اتار نہیں دیا وہ تو سر دیکھیں، ایاز صاحب آپ نیوٹرل ہیں، آپ نے ساتھ نہیں دیا، ایاز صاحب یہاں واحد جو بیٹھے ہیں نیوٹرل ہیں، انہوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا۔ سب سے پہلے پرویز مشرف نے قاضی حسین احمد صاحب کو نظر بند کیا تھا اپنے گھر میں، کیونکہ جب اس نے وہ نکالا کس نے؟ ایل ایف او کے ذریعے، جماعت اسلامی نے، پی ایم ایل کیو نے، میں تو اسی لیے دونوں آپ لوگوں کو دعوت دی ہے، عمران خان نے، سب لوگ تو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایاز صاحب آپ نے نہیں میرے خیال میں کیا آج تک کسی ڈکٹیٹر کی، یہ ٹرینڈ کی، میں تو سرکاری ملازم تھا، میں نے کیسے پھر اتنا بڑا نام بن گیا؟ کیونکہ جو اجمل صاحب کہہ رہے کہ ضروری ہے سپورٹ لینا۔ نہیں دیکھیں، یہ سرکاری بات نہیں کہ میں نے وزیر اعظم کے لیول، اگر آپ جمہوری طریقوں کی بات کرتے، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تو ڈکٹیٹر کی چاہے آپ 1 دن مدد کر لیں، 1 سال مدد کر لیں، اصولاً غلط بات ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی غلطی کی، پی ایم ایل انہوں نے بھی غلطی کی، عمران خان نے کی، نواز شریف صاحب تو جایا کرتے تھے مزار پر، نہیں گئے اس دفعہ 17 اگست کو۔ اصول کی بات ہے، ہر ایک نے غلطی کی، ہم انسان غلطیاں کرتے ہیں، وہ انسان بڑا آدمی ہوتا ہے جو اپنی غلطی مان لے اور قوم کو کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے مانتے ہیں۔ لیکن وہ پالیٹیشین جنہوں نے ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیا ہے اور قوم سے معافی بھی نہیں مانگی ہے، میں کہتا ہوں انہوں نے اس وقت بھی غلطی کی تھی، اب بھی غلطی کر رہے ہیں، اب بھی بقول شخص سے دیر آیا درست آیا، ابھی بھی قبلہ درست کر لے، قوم سے معافی اس سے مانگ لے، آئندہ نہ کرے۔ آئندہ نہیں صاحب، میرا سوال ہے آپ سے، 2008 میں پرویز مشرف گیا، 2013 ہے، 5 سال ہوئے ہیں ابھی ایک ڈکٹیٹر کو گئے ہوئے۔ اگر آپ پچھلا دیکھیں تو 11 سال کا میں نے ایوریج لگائی ہوئی ہے کہ ہر 11 سال بعد کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ، ابھی تو 5 سال ہوئے ہیں۔ دیکھیں راستے بند ہو گئے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے، دیکھیں اگر آپ حالات دیکھ لیں، مشرف صاحب کے آنے کے وقت کے حالات دیکھ لیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ڈکٹیٹرز ہوا میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے بہت دور کی پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے، ان کو لایا جاتا ہے۔ تو اگر آج حالات آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، افغانستان سے نیٹو امریکہ نکل رہے ہیں،
تو تقریباً وہی حالات ہیں جو مشرف کے آنے کے وقت کے حالات تھے کہ یہاں پہ ایک مطلق العنان شخص چاہیے تھا ایک بندے سے کہ اس کو جو بھی کہو وہ کہے جو وہ چاہتے ہیں. ون ونڈو آپریشن. اب بھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میں 100 مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے سیاستدان غلطیاں نہ کرے خدا را، ورنہ حالت کیونکہ ابھی 11 سال کا وقفہ ہوا نہیں ہے. 11 سال کا وقفہ ہوا ہے. پرویز مشرف کا مقدمہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں ہے، اگر اسے غداری کے الزام میں سزا دے دی جاتی ہے تو آئندہ کے لیے دروازہ بند ہو سکتا ہے. دیکھیں میری کچھ مسئلہ میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تمام کی میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک جماعت کی نہیں ہے، انکلوڈنگ اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں کرے گی. جس طرح پچھلے 5 سال بات سنیں، جس طرح پچھلے 5 سال گزرے، اگر اسی طرح ہم خود اور پھر ایاز وزیر صاحب نے جو بات کی ہے، جو اس وقت پھر آپ کے ملک کے حالات ہے، ہمیں ہر چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. صرف جمہوریت نام کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ہم بن جائے، کرسیوں پہ بیٹھ جائے اور پھر جو ہے نا مزے کرے کہ بس یہ جمہوریت الفاظ کی بات نہیں ہے. جمہوریت رویہ ہونا چاہیے، جمہوریت نظر آنا چاہیے. سر اگین آپ نے ڈکٹیٹر کا کبھی ساتھ نہیں دیا ہے. I'm really proud of you. اب مجھے فائنل بتائیں، مصر میں اور یہ جو مسلمانوں کا سلوشن کیا ہے کہ آپ پوری دنیا گھومتے ہیں، جو مسلمانوں میں جو ظلم ہو رہے ہیں، کیسے ہم ان کو مل کے سارے مسلمان ممالک دیکھیں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ آج کی دنیا میں آپ تنہا ایز این انسان نہیں رہ سکتے اور ایز اے ملک بھی تنہا نہیں رہ سکتے، دوسرے ملکوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. تو ان ملکوں کے اندر اپنا راستہ بڑے احتیاط سے بنانا پڑتا ہے. بڑے احتیاط سے. جب دشمن طاقتور ہو تو احتیاط برتنی پڑتی ہے. جب آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اتنے طاقتور بن جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے ورنہ میں ٹھیک کرتا ہوں. آپ اس پوزیشن میں اب ہے نہیں، احتیاط برتنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کی اور جب بالکل دوبارہ ایک ہمارے لیے مثال ہے. اجمل صاحب کیسے، آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جن ملکوں کے پاس پیسہ ہے مسلمان ممالک کے پاس، وہی بات ہے ایاز وزیر صاحب میرے خیال میں کہ وہ اس میں وقفے میں کہہ رہے تھے کہ وہ زکوٰۃ دے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرے. جب تک آپ معاشی طور پہ ونریبل ہوں گے، آپ کو یہ کام کرنے پر مضبوط کرنا پھر ہم اپنے پاؤں پہ. فائنل کمنٹ بالکل ٹائم ختم. مصر میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس وقت، اس کے خلاف سب سے توانا آواز ترکی کے وزیر اعظم اور صدر کی ہے، اور قطر کی گورنمنٹ انہیں سپورٹ کر رہی ہے. اگر پاکستان کی گورنمنٹ جو پرویز مشرف کو کہتی ہے کہ اسے پھانسی دی جائے کیونکہ اس نے غداری کی ہے، اگر اس موقع پہ وہ جنرل سیسی کے خلاف ترکی کا ساتھ دے اور باقی مسلمان ملکوں سے بھی رابطہ کر کے ایک بلاک بنا لے تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک علامت پہلے ہم تھوڑی سی ترقی کریں، مضبوط ہوں، پھر دشمن جو ہمارا بہت مضبوط ہے. نہیں، یہ تو موقع ہے. افغانستان اوپر سے وہ مار رہے ہیں F-16 سے بوم اور ہم نیچے سے پتھر مار رہے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو خود ڈرون مارے جا رہے ہیں، ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. ہم اسے کیا وہ کریں گے، ہماری جنگ ہے، ہم تو اسے اپنی جنگ اون کرتے ہیں.